آج ڈاکٹر نے میرے منہ میں ڈنگا دانت لگایا، جن کو گاڑی چلانا سکھایا، بھانجوں کو اپنے تھوڑی دیر بکایا، سدرا نے آج میرے سے میک اپ بھی کروایا، گاڑی کی سیٹوں کی پوشش بھی کروایا۔ جمعے کی نماز پڑھ کے فوراً ہی ہم نکل گئے تھے کیونکہ آج ہم نے جانا تھا بازار۔ سب گھر والوں نے بچوں کو میرے حوالے کیا اور آپ غائب ہو گئے اور بچوں نے مجھے ذلیل کر دیا۔ شاپنگ کرتے کرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اس وجہ سے ہمیں رات کے 11 بج گئے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سے تنت نہ لیتے ہیں، مطلب ہم وہاں سے کہاں پہ لیتے ہیں، تو بہت ہی مزیدار ہم نے وہاں پر ڈنرنگ کی اور پھر ہم دھکے دھکے کھاتے گھر واپس آ گئے۔ راستے میں جو ہمیں کام یاد آتا کہ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ مکاتے گئے۔ بچے ہمیں سارے راستے ستاتے رہے، جو ہمارا بورا دماغ بچا تھا وہ بھی کھاتے گئے۔ پھر اگلے دن کی شروعات ہو جاتی ہے جس دن صبح صبح گاڑی کی کوشش کرنے والا آ گیا، یہ چاچا آ بھی گیا تو چھا بھی گیا، اس کی تو فرمائش ہی نہیں ختم۔ تھوڑی دیر بعد منہ ونگا کر لیتا تھا، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا جی بہت زیادہ گرمی ہے، آپ مجھے پنکھا لا دیں۔ میں کہا کھلو بھائی تو اس کو پنکھا لگا کے دے کے میں تھوڑی دیر اندر آ گیا تاکہ میں بھانجوں کو تھوڑی دیر میں مچھرا سکوں۔ بچے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو واپس ذلیل کرنے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی لاج نہیں کہ بچوں کو مچھرانا میری فیوریٹ ہابی ہے۔ میرے چھوٹے بھانجے کو آج پتہ چلا تھا کہ میں ولاگ نہ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا، وہ موبائل اٹھا کے سب کو دکھا رہا تھا کہ وہ دیکھو ماموں ماموں ماموں۔ اسی اسنا میں ہمارا بو کھڑکا اور میرے کزن نے آ کے بو کھڑکایا اور اس کے ہاتھ کالے۔ میں نے کہا لوگ تو منہ کالا کرا کے گھر آتے تمہارے ہاتھ کالے کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے موٹر سائیکل دا چین لے گئے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ہاتھ رگڑ کے دھلوایا۔ رات دے 11 بج گئی آج ہاں کس چاچے نے ساڈی جان ایسے ہی چاچا مگروں لتھا، میں نے تو شکر ادا کیا۔ پھر جو نواں دن ایک اور چڑھ گیا، ہم چلے گئے تھے اپنی کزن کو سکول داخل کرانے۔ میں نے ان کے پیرنٹس کو فورس کیا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہمیں اسپتال داخل کرا دے، اس کو سکول آپ داخل کرا دیں۔ ایسے ہی ایڈمیشن کا سسٹم ختم ہوا، ہم فوراً سے نکل گئے بازار، کیونکہ بازار از آور فیوریٹ گلزار۔ بازار سے لیٹ ہوئے تو ہم چیزیں چلے گئے، بالکل بھی مزہ نہ آئی، کسی چیز کا کوئی سواد نہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے مومن کا میک اپ کیا تھا، اس ویڈیو کو دیکھ کے دوری موری ہو رہی تھی کہ بھائی آپ میرا یہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے تو اس کا میں میک اپ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی کنٹینٹ چاہیے۔ میرا میک اپ اس کی سکن ٹون کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے منہ پہ لگڑی مگڑی جا رہا تھا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس کے سامنے شیشہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب اس نے اپنا منہ دیکھا تو اس کا ترا نکل گیا۔ میں نے پروفیشنل کی طرح ٹیپے شیپے لگا کے اس کا آئی میک اپ بھی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جو رنگ میرے سامنے آ رہا تھا میں اس کی آنکھوں کے اوپر ملتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے مہارت دکھاتے ہوئے تھوڑا سا آئی لائنر کا تڑکا بھی لگا دیا۔ ہفتہ بازار سے میں نے 20 روپیز کی آئی لیشز بھی خریدی تھی، جو بھی میں نے اس کی آنکھوں پہ چموڑ دی۔ جسٹ کڈنگ گائز۔ بہرحال ہمارا تقریباً آدھے سے لے کے پونا گھنٹہ لگا تھا اور ہمارا میک اپ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سب کی شاپنگ ہو رہی تھی، سدرا کی بھی شاپنگ ہوئی تھی، تو اس نے اپنا نیا ڈریس فوراً سے نکال کے دونوں طرف اپنی لبیں منگائی اور ہمیں تیار ہو کے دکھایا، اور فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ کیسی لگ رہی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اتنے دن چڑھے تھے پھر ایک اور دن بھی چڑھ گئے، میں سارے دن صبح صبح باہر میں نے کھرے کے اوپر اپنے دونوں بھانجوں کو منہ دکا لیا اور ان کو رگڑنا شروع کیا۔ انہوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ماموں کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا گراج تے شاور اچھی طریقے سے دونوں کو مانج مونج کے دھو دا کے میں نے اندر دیا۔ میں کون نہ تسی جانا تو تھوڑے ہماری سوسائٹی میں نیو انٹرنیٹ آ رہا ہے جس وجہ سے وہ سارے گھر میں ٹوئے کرتے جا رہے ہیں، اتنی مٹی وگا رہے ہیں کہ ہمارے اندروں میں بھی مٹی وڑ آئی ہے۔ جب بھی ہم کھانستے ہیں تو ہمارے منہ سے گارا نکلتا ہے۔ آج میرے چھوٹے کزن کو بہت زیادہ شوق آ رہا تھا گاڑی چلانے کا۔ میں نے کہا آؤ تمہیں میں گاڑی چلانا سکھاؤں، کیونکہ ہم نے پہلے اس کو موٹر سائیکل چلانا تو سکھایا، لیکن اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ ساری گلاں چھڈو، میں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس دانت لگوانے۔ ڈاکٹر بکری کے منہ والے چھوٹے ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ تم اس کا دانت لگاؤ۔ اس جڑ گلے دانت آگے کی طرف لگانا تھا، اس دانت پیچھے کی طرف لگانا۔ اب جو چیز میں کھاتا ہوں وہ حلق کی جگہ جانے کے بجائے میرے منہ سے باہر گرتی ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، میرے لیے دعا کرے۔